الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سلام مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہداء ملت جعفریہ بانیان مجلس دے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے ہدیتاً صلوات یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات پڑھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور بمصائب الوسائل والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين عبادت صلوات اگر صلوات یاد ہے تو تھوڑی اونچی صلوات پڑھیں زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح اللحد والخیبر قاتل المرحب والانتر والد شبیر و شبر امیر المومنین نعرہ حیدری اما بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین صلوات۔ دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرما۔ سارے آمین آکھو۔ بے حق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس سے آزادہ ثواب حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بانیان مجلس دے مرحومین اور بالاخص او مرحومین کے جنہ دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، خدا اس مجلس سے آزادہ ثواب تمام مرحومین دے نامہ اعمال جج فرما، تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے بزرگان بیٹھے خدا صحت نال طول عمر عنایت فرما، جتنے جوان خدا سیرت علی اکبر نصیب فرما، پردے بیٹھیاں مستورات نو خدا سیرت سیدہ نصیب فرما، خدا حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما، خدا جنت البقیع دیاں اجڑیاں قبراں دی زیارت نصیب فرما۔ صفی ازاد وارث اس کوڑی دے وارث امام زمان دے ظہور تعجیل فرما۔ ان دعاواں دی قبولیت وسط اول و آخر مل کے ایک بلند آواز نال صلوات۔ سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت واجب القدر سامعین، میں توڑے سامنے امام دا ایک فرمان تلاوت کیتا ہے اور اس فرمان دے وچ کسی عام ہستی دا فرمان نہیں، نہ میرا فرمان ہے، نہ کسی مولوی دا ہے، نہ کسی مفتی دا ہے، نہ ہی کسی مجتہد دا ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان ہے۔ میں صحیفہ سجادیہ کھولی تو صحیفہ سجادیہ دیا دعاواں دے تلے حاشیے دے وچ امام دا ایک فرمان لکھا ہویا، اور میں امام دے اس فرمان نو سرنامہ کلام بڑھا کے چند گزارشات ان جڑیاں توڑی خدمت چرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تساں حاضر بیٹھے ہو تو ایک ایسی صلوات پڑھو، میں یقین ہوئے جو مجمع بیدار بیٹھا ہوا ہے سارا۔ سامعین محترم حاضرین گرامی، امام فرمائیں کہ لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین، کہ اللہ دی ذات اپنے بندے کو لو دو چیزاں دی طلبگار ہے۔ اللہ دی ذات اپنے بندے کو لو فقط دو گلاں دی امید رکھ دی ہے۔ اللہ دی ذات اپنے بندے کو لو دو گلاں چاندی ہے۔ تو میں صادق امام کو پوچھا کہ مولا او کیڑیاں دو چیزاں جیڑیاں خدا ساڈے کولو چاہندا ہے، اپنے بندے کولو چاہندا ہے، او کیڑیاں دو خصلتاں ہیں؟ بیدار تو بیٹھے ہو نا سامعین محترم۔ امام نے فرمایا کہ پہلی خصلت جیڑی خدا اپنے بندے کولو چاہندا ہے او اے ہے کہ ان یکر لہ بالنعم فیزیدا۔ رحمان آدھا ہے کہ جدہ اللہ اے امام دے بارگاہ تے جدہ دستک دیتی تے امام دی بارگاہ چو جڑا جواب آیا ہے او دے جواب اچ معصوم پہ فرمائنے خدا جڑی پہلی چیز اپنے بندے کو لچاندہ ہے او اے ہے کہ ان یکر لہو بالنعم فیزیدہ۔ معصوم فرمائنے کہ او رحمان آدھا ہے میرا بندہ جدہ میں تن کوئی نعمت عطا کرا او دا شکریہ ادا کر۔ تے میں کیا مولا میں جو خدا دا شکریہ ادا کرا تے فائدہ کیا ہو سی؟ امام نے فرمایا ان یکر لہو بالنعم فیزیدہ، جدہ تو اس دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرے سے نتیجتاً او رحمان انہاں نعمتاں چ اضافہ کرے دا لگا ویسے۔ جدہ اللہ کوئی نعمت عطا کرے اس دا شکریہ ادا کرے سے نتیجتاً اور رحمان اللہ انہاں نعمتاں دے بچوں اضافہ کریں دا لگا ویسی۔ ماشاءاللہ تسا سارے قرآن پڑھ دے ہو سو لا الہ تو سوہا کہ اللہ رب العزت نے سن اتنیاں نعمتاں عطا کیتی ہیں کہ انسان دی زندگی مک سکتی ہے، نہ تا انسان انہاں نعمتاں نو شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی انہاں نعمتاں دا حق شکر ادا کر سکتا ہے۔ جیڑیاں اللہ دی ذات نے حضرت انسان نو نعمتاں عطا کیتیاں، انسان نہ تا گنتی مار سکتا ہے نہ تا انسان شمار کر سکتا ہے، تو جلے کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا
پھر کون ہے جڑا اس دیا نعمتاں دا حق شکر ادا کر سکے؟ سامعین محترم بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ میں تھوڑے حوالے کرنا چاہتا، جیڑیاں ہستیاں اللہ دی ذات نے سان عطا کیتیاں، آل محمد دی شکل سید الانبیاء تو لے کے امام مہدی تک جیڑیاں ہستیاں اللہ نے سان عطا کیتیاں، اے مکتب اہل بیت دا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ دی ذات نے جیڑیاں ہستیاں سن عطا کیتیاں، ہر ہستی نے جس مقام تے بھی خطبہ دیتا ہے، جتھا بھی خطبہ دیتا ہے، چاہے اپنا مجمع ہوئے، چاہے پرایاں دا مجمع ہوئے، چاہے جیسا ماحول ہوئے، سامعین محترم جس ہستی نے جتھا بھی جیڑے مقام تے بھی خطبہ دیتا ہے، اپنے خطبے دی ابتدا اللہ دی توحید تو کریں دے ہوئے نظر آئے۔ ہر ہستی نے اپنے خطبے دی ابتدا اللہ دی توحید تو۔ سامعین محترم پڑھو ناج البلاغہ، ناج البلاغہ دے جتنے خطبے ہیں، مولا میر دے ہر خطبے، نیندر تا نہیں آئی بیٹھی سا، ناج البلاغہ دے ہر خطبے دی ابتدا اللہ دی توحید تو ہے۔ سامعین محترم مولا میر دے جتنے خطبے اللہ دی توحید تو ابتدا ہے۔ سامعین محترم سید الانبیاء دے جتنے خطبے ابتدا اللہ دی توحید تو ہے۔ کوفہ و شام دے بازاراں چ علی دیاں دھیاں اور پتراں دے جڑے خطبے ہر خطبے دی ابتدا اللہ دی توحید تو ہے۔ سامعین محترم مولا عباس دے جتنے خطبے ہوئے، جس ہستی نے جتنا بھی خطبہ دیتا ہے پہلے اللہ دی توحید نو بیان فرمایا۔ سامعین محترم جڑا میرا موضوع ہے، بی بی نے جناب سیدہ نے جڑا اپنے باپے دے ممبر دے سامنے کھڑے ہو کے 3 گھنٹے دا ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دی ابتدا بھی اللہ دی توحید تو ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا، فرمایا جمع عن العصاء عددھا، کہ اس دیا نعمتاں دا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی انسان انہاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکتا۔ اے بی بی دا خطبہ فدق کا جملہ ہے، اے بی بی دا خطبہ فدق کا جملہ ہے کہ جمع عن العصاء عددھا، کہ اس دیا نعمتاں دا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی انسان اس دیا نعمتاں نو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس خطبے دا جملہ ہے بی بی آدھے لکھاں احسان اس خدا دے جس نے سن بغیر منگے ہر نعمت عطا کر چھوڑی، جس نے بغیر منگے سر ہر نعمت عطا کی تھی۔ شیان حیدر کرار میں آدھا کتنا خوش نصیب ہے، باقی ساریاں نعمتاں اللہ نے سن دیتیاں تا باقیاں بھی اللہ نے نعمتاں دیتیاں، لیکن ایک نعمت خاص ایسی ہے جیڑی اللہ نے کسے مکتب اور مذہب نو عطا نہیں کی تھی۔ سامعین محترم جتنا حق کے شکر ادا انسان سجدے چ رکھ کے چاہے جو میں اس کا شکریہ ادا کرا، انسان دی زندگی مک سکتی ہے، انسان حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان تا ساریاں نو بڑھائے، عقل ساریاں نو عطا کی تھی، اشرف المخلوقات بڑھایا، سامعین محترم نعمتہ دی حد کی تھی، محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کی تھا، اتوں تائیں تے سارے مسلمان اکٹھے، لیکن سامعین محترم ایک اعزاز ایک نعمت ایسی ہے جیڑی بی بی دے خطبہ فدق دے مطابق ایک نعمت ایسی ہے جیڑی اللہ نے بغیر منگے سن عطا کی تھی ہے، اور اس نعمت نو علی اور علی دے 11 پتراں دی ولایت آخدے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے سامعین محترم، توجہ ہے، ایک خاص نعمت ہے اور علی دے 11 پتران دی محبت ہے جیڑی اللہ رب العزت، ویسے علی حیدر کرار تو لے کے آئمہ سارے فقط شیعہ دے امام نہیں سامعین محترم، یہ پوری کائنات دے امام، لیکن ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ساڑے نصیب اچ رکھ چھوڑیا کہ علی دا نام ہے، امام حسن دا نام ہے، مولا حسین دا نام ہے، تو لوگ آدھے نہیں شیعہ ہے، ورنہ یہ ہستیاں فقط شیعہ دے امام نہیں بلکہ پوری کائنات دے امام ہیں۔ پھر قرآن آدھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جدہ میں رحمان تن کوئی نعمت عطا کرنا اس کا شکریہ ادا کر۔ سامعین محترم اگر اس کا شکریہ سی ادا کریے، اس کی خدائی کوئی اضافہ نہیں ہوندا، تو اگر اس دا سی شکریہ ادا نہ کریے اس دی خدائی کوئی کمی نہیں آندی، لیکن سامعین محترم پھر بھی اور رحمان اللہ کیوں آدھا ہے بھی میرا شکریہ ادا کر؟ اس واسطے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رحمان آدھا ہے میں تن اس واسطے آدھا تو میرا شکریہ ادا کر، تیرا شکریہ وددا ویسی میں رحمان اللہ نعمتہ چ اضافہ کریں دا لگا ویسا، میں رحمان اللہ نعمتہ چ اضافہ کریں دا لگا ویسا۔ سامعین محترم او خوبصورت جملے حدیث قدسی دے توڑے حوالے کرنا چاہتا میں، پھر اچھا چلو ایک جملہ اور معصوم دا فرمان ہے،
میں پھر خدا کو پوچھیا جنا قرآن دی آیت ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکریہ ادا کر، نتیجتاً میں رحمان تیریاں نعمتاں میں انہاں نعمتاں اضافہ کرے ساں۔ پھر میں خدا دے دروازے تے گیا، اودی بارگاہ وچ بن کے میں دک الباب کیتا اور میں خدا کو پوچھیا خدایا تو آدھے میرا شکریہ ادا کر، خدایا کوئی شکریہ دا طریقہ بھی ہے یا کوئی نہ۔ پھر اس رحمان دی بارگاہ چوں آواز آئی میں 14 نمائندے اپنے دنیا تے بھیجیں، جا انہاں دے دروازے تے جا، انہاں دے در تے جا کے دستک دے اور انہاں کو پوچھ میں خدا دا شکریہ کیویں ادا کراں۔ سامعین محترم، میں اس دے گھر چوں نکلیا اور میں صادق امام دے دروازے تے آیا اور امام کو پوچھیا کہ مولا اس خدا نے تواڈے دروازے تے بھیجیا ہے، تسی سن دسو اسی خدا دا شکریہ کیویں ادا کریے۔ امام دی بارگاہ چوں آواز آئی آ میں تن شکر دا طریقہ دساں۔ مولا جلدی دسو شکر دا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم و تمام شکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین۔ صادق امام دی بارگاہ چوں آواز آئی شکر دا طریقہ اے ہے واجب تو ادا کردا جا، حرام تو بچدا جا، خدا تن جیڑے حال وچ رکھے تیری زبان تے ہکا جملہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ شکر تو کریندا ویسے نعمت وچ اضافہ اور رحمان کریندا لگا ویسے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ شکر تو کریں دا ویسے شکر و نعمت ہے۔ امام فرمایا اگر خدا دا شکر کرنا چاہنا ہے نا تو شکر دا طریقہ ہے شکر و نعمت اجتناب حرام تو بچ، واجب ادا کر، خدا تن جیڑے حال وچ رکھے، جیڑے حال وچ رکھے تیری زبان تے ایک جملہ جاری ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ خدایا تیرا لکھ احسان ہے جس حال وچ من رکھیے۔ خدا دا شکریہ تو کریندا ویسے جتنا تیرا شکر وددا ویسی اتنا خدا نعمتاں چ اضافہ کریندا لگا ویسے۔ جے جاگتے بیٹھے ہو تو ایک صلوات سناؤ سارے صاحب۔ آؤ سامعین محترم، پھر میں حدیث قدسی کھولی، ہن میں حدیث صحیفہ سجادیہ تو بات نہ ہولی، میں حدیث قدسی کھولی۔ ہن رحمان اللہ نال میں گفتگو شروع کیتی ہے تے تسی بھی گفتگو کرے جی میں کرن لگا۔ سامعین محترم، میں حدیث قدسی کھولی تے میں حدیث قدسی دا پہلا جملہ پڑھیا، رحمان دے اذکرونی، میرا بندہ تو میں یاد کیتا کر، میرا بندہ تو میرے نال گلا کیتا کر، میرا بندہ تو میرے نال راز و نیاز کیتا کر۔ ہاں انسان لالچی ہے نا، ہر گل وچ اس نو اپنے فائدے دا ہوندا ہے بھی میں کے فائدہ اسی، ایویں میں بھی تھوڑا جی لالچ کیتی تے میں بھی خدا کو بات پوچھیا۔ حدیث قدسی میں خدا کو پوچھیا اذکرونی، خدایا تو آدھے میں یاد کر، خدایا میں جے تن یاد کراں۔ سامعین محترم، اگر انہاں جملیاں تے تھوڑی توجہ ہوئی جے میں پڑھے تے میں بڑا لطف آیا اور یقین ہے اگر تہاڈی توجہ انہاں جملیاں چ ہوئی تو یقیناً تھان بھی لطف آوے سی۔ اذکرونی، تو میں یاد کیتا کر، تے میں خدا نہ کہ خدایا میں اگر تن یاد کراں تے وات اس میرا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں، تو رحمان اگلے جملے چاہتا ہے اذکرونی، جدہ تو میں یاد کرے سے نا میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بالنعمتی، تو میں یاد کر، میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا، تو تا خالی میں یاد کرے سے میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا میں اپنیاں نعمتاں دا می وسا کے تن یاد کرے نا ہویا۔ اذکرونی، تو میں یاد کر، اذکرکم بالنعمتی، وقت میں نعمتاں عطا کر کے تن یاد کرے سا۔ اگلا جملہ، خدایا پھر میں تن کیویں یاد کراں؟ کوئی یاد کرن دا کوئی طریقہ بھئی تن میں کتھے بہ کے یاد کراں تے کیویں یاد کراں؟ رحمان دے آ میں تن دسا تو میں کیویں یاد کر۔ پھر میں حدیث قدسی کھولی، پھر رحمان دے اذکرونی، یاد کر، خدایا کیویں؟ رحمان دے بالطاعت والعبادہ، اذکرونی تو میں یاد کر، خدایا کیوں یاد کراں؟ رحمان دے ہاں بالطاعت والعبادہ، تو میری اطاعت کر، آتی اللہ و آتی الرسول، تو میری اطاعت کر۔ اور خدایا اور کن یاد کرا؟ فرمایا ایک تو میری اطاعت کر، جو کچھ میں یاد نہ وہ منیا، تے خدایا اور کی میں یاد کرا؟ رحمان دے اذکرونی بالطاعت والعبادہ، مسلح تے آ کے میری عبادت کیتا کر، تو میں یاد کیتا کر۔ دو طریقے نال پھر میں خدا کو پوچھیا، خدایا میں جے تیری اطاعت کراں، خدایا میں جو تیری عبادت کراں، پھر نتیجے چ میں کے فائدہ ہو سی؟ میں تا اپنا فائدہ سوچنا ہے نا، جی میں پہلے آکھیا یاد کر، خدا یاد کیتا، فائدہ کیوں سی؟ وہ آدھے میں تن نعمت عطا کرے سا۔ پھر میں پوچھیا خدایا جے میں تن یاد کراں تو یاد کیویں کراں؟ رحمان آدھے اطاعت کر میری اور میری عبادت کر، ان دو طریقے نال تو میں یاد کر،
پھر میں خدا کو پوچھیا خدایا انہیں دو طریقے نال اگر میں تین یاد کراں پھر میں کے فائدہ ہو سی. رحمان دے دو طریقے نال جدہ تو میں یاد کرے سے میں کون لطف لے سی اس جملے دا. رحمان دے پھر میں 14 دا خالق تیرے نال بھی ایک وعدہ کرے نا جدہ اطاعت اور عبادت نال تو میں یاد کرے سے اذکرکم بالنعمت والاحسان والرحمت ورضوان. میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا نعمتاں عطا کر کے یاد کرے ساں احسان کر کے تن یاد کرے ساں اپنی رضا دے نال تن یاد کرے ساں اپنی رحمت دا می وسا کے تن یاد کرے نا. پھر میں ایک اگلا سوال اور خدا کو کیتا خدایا تو آدھے میں یاد کر خدایا میں کتنے بے کے یاد کراں کوئی جا کوئی جگہ. رحمان دے ہاں میں تن دستا تو کتنے پھر حدیث قدسی کھولی تے پھر رحمان دے میں تن دستا تو کتنے بے کے میں یاد کی. ناراض تو نہیں میں بیٹھے سامنے میں بڑا لطف آندہ ہے جدہ میں جملے پڑھ رہا ہوں تو ہم بھی لطف آمنا چاہیے ہے. خدا نال گفتگو ہو رہی ہے. سامعین محترم میں خدا کو پوچھئے خدایا کتنے بے کے یاد کرا. رحمان دے آتن دساں من ذکرنی فی ملائی من الناس بنیاج بے کے یاد کیتا کر. تو جتنے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اتھے تو بے گیا کر جتنے مجلس ہو رہی ہوئے اتھے تو بے گیا کر. سامعین محترم اے بھی گل یاد رکھے مجلس خالی یہ نہیں ہوندی بھی تسی تلے باؤ تے پڑھن والا ممبر تے بیٹھا ہوئے تے ایک ممبر لگا ہوئے تے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوئے تا مجلس نہ مجلس تک ہے مطلب جتنے 4 بندے رل کے بے ونجن جتھا مجلس ہوئے. رحمان دے جتھے محفل ہوئے جتھا مجلس ہوئے جتھا 4 بندے رل کے باویں نا میں رحمان تن پیادا ہاں من ذکرنی فی ملائی من الناس تو بنیاد اجتماع بے کے میں یاد کیتا کر. میں خدا کو وقت سوال کیتا خدایا میں جے تن بنیاد بے کے یاد کرا پھر میں کے فائدہ ہو سی. رحمان دے میں کریم ہاں میں رحمان ہاں میں مہربان ہاں. آ 14 دا خالق تیرے نال وعدہ پیا کریں دے جدہ تو 4 بنیاد بے کے میرا ذکر کرے سے نا من ذکرنی فی ملائی من الناس جدہ بنیاد بے کے کون لطف لے سی اس جملے دا جدہ بنیاد بے کے تو میں یاد کرے سے میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا ذکرتہو فی ملائی ملائکہ. ہاں تو بنیاد بے کے میں یاد کر میں ملائکہ دے اجتماعی تن یاد کریں دا ہویا جدہ تو بنیاد بے کے میں یاد کرے سے تو بنیاد بے کے میں یاد کر میں ملائکہ دے اجتماعی بے کے تن یاد کرے ساں. سامعین محترم کتنے خوبصورت جملے شکر و نعمت اجتناب المحارم تو میرا شکر ادا کر. سامعین محترم اتھا ایک گل دی وضاحت کی تھی وجہ شکر دے بھی 2 طریقے شکر خدا ادا کرنا ہوئے دے بھی 2 طریقے وہ کیڑے 2 طریقے ایک ہے شکر لفظی ایک ہے شکر عملی. ایک ہے شکر لفظی دوسرا ہے شکر عملی. شکر لفظی کیڑا ہے اور شکر عملی کیڑا ہے. شکر لفظی ہوندہ ہے کہ تسی جو ہی تو ان کوئی نعمت ملی ہے نا تسی اتھے ہی ہاتھ چاہو ہاتھ چاہ کے خدایا تیرا لکھ احسان ہے علی جیسا امام دیتا ہی زبان دے نال. خدایا تیرا لکھ احسان ہے حسین ابن علی دیتا ہی اے زبان دے نال. شکر ادا کرنا اس نو ادن شکر لفظی. ایک ہوندہ ہے شکر عملی. اور شکر عملی کیڑا ہوندہ ہے او اے معصوم دا فرمان ہے شکر نعمت اجتناب المحارم. حرام تو بچ تیرا ساتھ تو لے کے پیران تائی تیرا پورا وجود حرام تو بچتا ہویا نظر آوے. شکر دے ویچ تو او چیز ویک جیڑی خدا نو پسند ہوئے. اللہ تن کان دیتے دے شکر ادا کرن تو او سن جیڑا خدا نو چنگا لگ رہا ہوئے. زبان دے نال شکریہ انج ادا کر اس زبان دے نال تو او بول جیڑا خدا نو چنگا لگ رہا ہوئے. ناراض تا نہیں ہوئے بیٹھے سامنے. پہلی بات کہ جدہ خدا کوئی نعمت عطا کرے اس دا شکریہ ادا کر نتیجتاً اور رحمان اللہ انہاں نعمتاں اضافہ کریں دا لگا ویسے. مولا تے دوجی کیڑی چیز ہے جیڑی خدا ساڑے کو لچاندہ ہے فرمایا دوسری چیز وَبِالذُّنُوبِ جدہ گناہاں دی دل وچ پھسا ہویا انسان جدہ ادھی بارگاہ آوے فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ صدق کے دل نال پھر ادھی بارگاہ آ کے ترٹیاں ہوئیاں امیدہ جڑیاں نہ توڑیاں او لے کے ادھی بارگاہ آ جا صدق کے دل نال ادھی بارگاہ چھک کے روندیاں اکھی نال دعا مانگ او کریم تیرے سارے گناہ معاف کر دے سی. ایتا پھر میں صحیفہ سجادی ہے 2 جملے پڑھنا چاہنا. سامعین محترم جیڑے تسی کوشش کیتا کرو ماشاءاللہ من یقین ہے کہ تسی سارے لوگ علماء نال وابستہ لوگ ہو اور یقیناً قرآن تسی روزانہ پڑھ دے ہو سو صحیفہ سجادی دیاں دعائیں تسی پڑھ دے ہو سو یقیناً دعائیں کمیل دی تلاوت کریں دے ہو سو. لیکن سامعین محترم اساں عربی نہیں ہیں اسی عجم ہیں. عربی پڑھ ساں تے سن سمجھ کوئی نہیں آتا.
کوشش کیتا کرو کہ جیڑی عربی لکھی ہے وہ تلے ترجمہ بھی لکھا ہویا ہوتا ہے. تھک گئے ہو؟ او ترجمہ پڑھیا کرو, کوشش کیتا کرو او تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھیا کرو. عربی دی تو نہیں سمجھ آمنی. سامعین محترم, اگر وہ ترجمہ پڑھ سو تو تم سمجھ آسی. میں امام علیہ السلام دی صحیفہ سجادیہ ایک جملہ پڑھا. امام نے فرمایا انا ذا بین یدیک خاضع ذلیل راغم ان تعذبنی. امام پہ دن خدایا میں مسکین ہاں. امام دے صحیفے دے جملے, میں ضعیف ہاں, میں ذلیل ہاں, میں حقیر ہاں, میں مسکین ہاں. خدایا ترٹے ہوئے تے شکستہ حال نال تیری بارگاہ وچ آ گیا. خدایا تن واسطہ اپنے اسماء حسنہ دا, تیری کریمی دا, اپنی کریمی دا واسطہ ہی خدایا میرے گناہ معاف کر دے. او اتنا کریم ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دے. اگلا جملہ سنو, اگلا جملہ صحیفہ سجادیہ. امام نے فرمایا اصل سامعین محترم حقیقت بات ہے کیونکہ سن منگن دا طریقہ نہیں آندا, اور منگن دا طریقہ سن اس ویلے اسی جدا اسی ترجمے نالے دعاواں پڑھ ساں. میں تو ترجمہ سناویں لگا جڑی صحیفہ سجادیہ دیاں دعاواں لکھی ہیں, ساری دعاواں دا پڑھن دا ٹائم ہی نہیں ہوندا. دو جملے میں صرف تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا سامعین محترم. کیسے دو جملے؟ جدا میں پڑھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہاں جملیاں تو بعد, اور یقیناً تواڈے حوالے کرساں. اور انہاں جملے دا کیونکہ معصوم دا کلام ہوئے او مومن دے دل تے ضرور اثر کریندا ہے, اور قرآن اور معصوم دا فرمان اے مومن دے دل تے ضرور اثر کریندا ہے. امام نے فرمایا صحیفہ سجادیہ وچ امام نے فرمایا خدایا وہذہ النفس الجزوع, او خدایا میرے بےتاب نفس تے رحم فرما. اے امام دے صحیفے دے جملے, خدایا میرے بےتاب نفس تے رحم فرما. وہذہ دمت الحلوع, خدایا میرے اس بے قرار ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. اگلا جملہ اس تو بھی سخت جڑا امام نے فرمایا خدایا میں تا کمزور ہاں, خدایا میں تا لاغر ہاں, خدایا میں کمزور ہاں, میں لاغر ہاں, میں مسکین ہاں, میرا بڑا نازک دل ہے. ہاں امام نے فرمایا لا تستطیع حر شمسک, خدایا میں تا اتنا کمزور ہاں, خدایا میرا جسم دا ہڈیاں دا ڈھانچہ خدایا اتنا کمزور ہے. لا تستطیع حر شمس, خدایا اے جڑا میرے تو کتنا دور ہے سورج. امام پہ فرمائیں خدایا میں تا اس سورج دی گرمی نو برداشت نہیں کر سکدا. لا تستطیع حر شمسک, خدایا میں تا سورج دی گرمی نو برداشت نہیں کر سکدا. کیف تستطیع حر نارک, خدایا جدا اس سورج دی جڑا میرے کولو اتنا دور ہے, خدایا جدا میں اس سورج دی گرمی نو برداشت نہیں کر سکدا. اللہ جانے میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں برداشت کر رہے سا. اللہ جانے میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں برداشت کرے سا. اگلا جملہ معصوم پہ فرمانے لا تستطیع صوت رعدک, خدایا میرا دل اتنا نازک ہے نا, میں اتنا کمزور ہے نا. لا تستطیع صوت رعدک, بدل گرج ونجے. امام پہ فرماندے خدایا اگر بدل گرج ونجے نا میں برداشت نہیں کر سکدا, میرا دل کم ویندا ہے, میں کمڑ لگ پوندا, میرا پورا وجود لرز ویندا ہے. لا تستطیع صوت رعدک, خدایا جدا میں تیرے بدل دی گرج نہیں سن سکدا. کیف تستطیع صوت غضب, خدایا دسیا جدا میں بدلن دی گرج نہیں سن سکدا, خدایا میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں برداشت کرے سا. خدایا میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں برداشت کرے سا. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, وتب علی انک انت التواب الرحیم. خدایا تو رحم کرن والا, خدایا تو توبہ قبول کرن والا. خدایا میں شکستہ حال ہاں, میں ترٹے ہوئے حال نال میں تیری بارگاہ چ آ گیا. خدایا تن اپنے اسماء حسنہ دا واسطہ, تن اپنی کریمی دا واسطہ. خدایا تو تے ستار العیوب ہے, خدایا تو تے عیباں تے پردہ پاون والا. خدایا میرے گناہ معاف کر دے. سامعین محترم, اصل بات حقیقت ہے کہ انسان جدہ جوانی دے نشے مبتلا ہوندا ہے نا, جڑے جوانی دے نشہ ہوندا ہے سامعین محترم, اس وچ انسان خدا تو دور ہوندا ہے. انسان خدا تو دور ہوندا ہے, دنیا دی مستی چ مست ہوندا ہے. لیکن جدہ انسان دے 30 سال 40 سال 50 سال, گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامعین محترم, 50 سال 60 سال 70 سال جدہ گزر ویندے نا, پھر میں اپنی آنکھاں نال کئی ایسے لوگ ویکھیں جدہ داڑھی چٹے وال آ ویندے نا, پھر آ کے مصلیاں دی زینت بن ویندے, پھر مسجد دی زینت آ کے بن ویندے, اور رحمان اسی لوگ انہاں نوں تانے مرے نے. ہاں ہن آ گئے ہو, ہاں ہن آ گئے ہو, ہن یاد آ گیا نہ تانے دتا کر.
نہ انہوں نے روکیا کر. اور رحمان آدھے تو نہیں آیا 40 سال, تو 50 سال نہیں آیا, 60 سال تو نہیں آیا, 70 سال تک تو نہیں آیا, چل ہون آ گیا, دیر نہ لائے آ گیا, چل آ گیا نا, ہون میری بارگاہ وچ آ جا. میں تے تن روز بلیندا کائنات دا کوئی ہی ایسا بادشاہ وکھا جڑا دیہاڑی 5 واری تعینات ہوئے, آ نہ میرے کول. کائنات دا کوئی ہی ایسا بادشاہ وکھاؤ جڑا تعینات ہوئے, آ نہ میرے کول. تو میرے کول کیوں نہیں آندا؟ تو آ نہ میرے نال راز و نیاز کی تک, تو آ نہ میرے نال گلا کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں میں تن بولینا, کیوں تو میرے دروازے کو کھنڈ کر کے گزر رہنا ہے؟ جدا میرا نمائندہ تن بلا رہے, آ خدا نال گفتگو کر, آ خدا نال راز و نیاز کر, تو کیوں نہیں آندا میرے کول؟ تو میرے کولو گزر جانا ہے. چل 50 سال بعد آیا, 60 سال بعد آ گیا, تیری داڑھی دے وال سفید ہو گئے. ہاں روایات پڑھو نا, جی دی داڑھی دا ہیک وال سفید ہو ونجے, روایات وچ ملدا ہے کہ جدا او دستے دعا بلند کریندا ہے, جدا او دعا واسطے ہاتھ چیندا ہے نا, ہاں جدا او اس دی بارگاہ دعا منگدا ہے, ہیک وال اگر سفید ہو جائے اور رحمان آدھے میں اس بندے دی دعا نو رد کرنے شرم آندی ہے, اس بندے دی دعا نو رد کرنے میں شرم آندی. 50 سال 60 سال گزر گئے, 70 سال گزر گئے. ہاں سامعین محترم, پھر جدا آ گیا نا, پھر جدا آیا اس دی بارگاہ, پھر مصلی عبادت بچھایا, اور رحمان آدھے دیر آئے درست آئے, چل آ تک ہیں بھاویں دیر نہ لیا ہے, ہون پھر جھک جا, ہون میری بارگاہ جھک جا, آ صدق کے دل نال جھک جا, تے رو دی آنکھی نال تو میرے کولو منگ, صدق کے دل نال, شرط یہ ہے کہ صدق کے دل نال تو میرے کولو منگ, میں تن عطا کرے ساں. تیرے منگنی دیر ہے, میرے عطا کرنے دیر کوئی نہیں. جیویں جو تو منگدا ویسے میں چاہتا دا خالق تیرے نال وعدہ پیا کرے نا, تیرے سارے گناہاں نو میں رحمان نیکیاں ہی تبدیل کر دے ساں. میں رحمان اللہ سارے گناہاں نو نیکیاں ہی تبدیل کر دے ساں. سامعین محترم, حقیقتاً سن منگن دا طریقہ نہیں آندا خدا کولو. خدا کولو منگن دا طریقہ اصلاً تا اسی خدا دے نیڑے ہی نہیں لگ دے, خدا دے نیڑے ہی نہیں لگ دے. سامعین محترم, کتنا اچھا ہوندا جتنی تعداد جے عزادار اس امام برگاہ دی زینت بنے ہوئے, اتنی تعداد صبح و شام کدی مسجد دی زینت بن دے ہوا. جتنی تعداد آج اساں ہاں اپنا آرام چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, اتھا تا تسی گھنٹیاں دی شکل چائے بیٹھے ہو, اتھا تا فقط 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ, اور رحمان آدھے صبح 2 منٹ آ جا, دیہاڑی 8 منٹ آ جا, شام نو 7 منٹ آ جا, اتنا بھی نہیں آ سکتا. ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان. اتنا بھی نہیں آ سکتا 5 منٹ 7 منٹ. کائنات دا کوئی ایسا بادشاہ نہیں جڑا دیہاڑی 5 واری بندے نو اپنے کول بلیندا ہوئے. سامعین محترم, جدا ترٹیاں ہوئیاں امیداں لے کے اودے بارگاہ بندہ آندا ہے تو پھر دعا منگدا ہے نا, تو پھر او کریم اودے گناہ جدا معاف کریندا ہے. پھر رحمان ایک گل ضرور کریندا ہے, رحمان آندا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اتنا عرصہ تو میرے کولو دور کیوں رہا ہے؟ او کیڑی شے جس تن میں اتنا دور کر چھڑے تن میرے کولو. پھر میں دعائے کمیل دے جملے سامعین محترم, کیا دعائے کمیل دے جملے آئے؟ فرمایا اللہم مولا یا کم من قبی سترتا, اے مولا امیر پہ مقدن, خدایا تو کتنا کریم ہے جس میرے سارے گناہاں تے پردہ پا چھوڑیا. خدایا تو کتنا کریم ہے جس میرے سارے گناہاں تے پردہ پایا. وکم من فادی من البلاء اکلتا, خدایا کتنیاں بلائیاں ہیں جیڑیاں میرے کول پیاں نہیں ہیں, ہر بلا نو خدایا تو ٹالے آئے. وکم من اثار وکیتا, خدایا کتنیاں ایسیاں ٹھوکراں ہیں جیڑیاں من پیاں لگ دیاں ہیں, خدایا تو ہر ٹھوکر تے من سہارا دیتا ہے. وکم من مکروہ دفعتا, کتنی کی ایسیاں برائیاں ہیں خدایا جنہیں تو من بچائے. اور اگلا جملہ کیا جملہ, وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. ہائے 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 ہائے, خدایا میں تو اتنا گناہگار ہستے, تو ستار العیوب ہے, تو میرے سارے گناہاں تے پردہ پا کے میریاں اچھائیاں لوگاں تے واضح کر چھوڑی. کدی میرا گریبان کھول کے انسان, میں توڑے سامنے ممبر تے آیا بیٹھا, آخر میں بھی انسان ہاں, میں کدی اپنے گریبان, ہر بندہ کدی اپنے گریبان جھانکے تا کتنے گناہاں دی دل دل پھسا ہویا انسان,
کتنا معتبر بنا کھلا ہوندا ہے. لوگ آدھے کھلے ہوندے حاجی صاحب ساڈے حق وچ دعا کرے، مولوی صاحب ساڈے حق وچ دعا کرے، قبلہ صاحب ساڈے حق وچ دعا کرے. کدی میں اپنے گریبان نے جھانکاں کیا میں اس قابل ہاں کہ لوگ میں نہ کہیں کہ مولوی صاحب ساڈے حق وچ دعا کرے؟ کیا میں اس قابل ہاں کہ لوگ آدھے شاہ صاحب ساڈے حق وچ دعا کرے؟ کیا خدا میریاں دعائیں قبول کرے سی؟ میں لگتا ہے تسی تھک گئے ہو. اے وہ جملے جنہاں تے خالی توجہ چاہیے ہوندی ہے. بس ایک فکر ہے جڑی توڑے حوالے کر کے جا رہا. سامعین محترم نعرے بھی لوانے ہوندے تو اتنا مشکل کم نہیں، لیکن اس ممبر تے آ کے نعرہ لوانا مقصد نہیں، کوئی پیغام آل محمد دا توڑے تک پہنچاونا مقصد ہے. تو میں ساریاں وہ کتاباں توڑے سامنے کھولیاں جنہاں نو کدی کسے کھولے ہی کدی نہیں. میں وہ کتاباں کھول کے میں مومنہ تے کھولنا کوئی نہیں، کم از کم میں تو 2-4 جملے مومنہ دے حوالے کر دیں. سامعین محترم وہ ستار الوجوب ہے. میں تو ایک واقعہ سناوا. امام سجادی سے صحیفہ سجادی ہے مقدمے چ واقعہ لکھیا ہوا. تو اسے یمانی آدھے ادھی رات ہوئی تے میں سوچیا بھی اللہ دا گھر خالی ہو سی، خانے پتہ نہیں کسے میری زبانی پہلے سنیا بھی ہو سی، لیکن میرے موضوع نال مل رہے اس واسطے تھوڑی خدمت چرچ کر رہا. آدھے ادھی رات ہوئی تے میں آخیا اللہ دا گھر خالی ہو سی تے وینا خدا نال ونج کے راز و نیاز کرے. میں بہنا ادھی رات نہ کوئی ویکھن والا ہو سی، ایک میں ہو سا ایک دی ذات ہو سی. تو اسے یمانی آدھے ادھی رات ہوئی اللہ نے توان کیسے امام عطا کیتے، تو سا کیوں ان آئمہ دی سیرت تو اسا کتنے دور ہیں. سامعین محترم تو اسے یمانی آدھے جدہ ادھی رات ہوئی تو میں خانے خدا آیا. آدھے جیویں جو میں خانے خدا آیا تو میں دور تو ویکھیا میرے تو پہلے بھی کوئی ہک جوان ہے جندہ ہک ہاتھ حجر اسود تے آئی، ہک ہاتھ اس دا غلاف کعبہ چاہی تڑپ دا انجا جی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دیئے. آدھے میں بڑا حیران ہویا بھئی چہرے تے اس تے نقاب آئی. آدھے جدہ میں نیڑے ہویا تے میں کان لایا تے آواز پہ آندی ہے. کیسا طریقہ آل محمد نے سندس ہے منگڑ دا. آواز پہ آندی خدایا ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا، خدایا تیرا عبد تیرے دروازے تے آ گیا، خدایا ایک سائل تیرے دروازے تے آ گیا. میرا اللہ رات اس ویلے وڈے وڈے بادشاہاں دے دروازے بند ہو گئے، میرا اللہ اتے پہرا دار بٹھا دیتے گئے، میرا اللہ انہاں دے ہتھاں وچ ہتھیار پکڑا دیتے گئے، میرا اللہ اتے میٹھیاں نیندراں بادشاہ ستے ہوئے، میرا اللہ رات اس ویلے آسمان تے تارے ٹمٹما رہے، میرا اللہ رات اس ویلے ہی تیری ذات ہے جڑی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو اسے یمانی ہے جدہ میں نیڑے ہویا نا میرے دل چ خواہش پیدا ہوئی کہ میں نیڑے ہوا تے میں من کے ویکھاں اے راز و نیاز کرن والا کون ہے، اس قدر دعائیں منگن والا کون ہے، رات اس ویلے خدا دی بارگاہ گڑ گڑاون والا کون ہے. تو اسے یمانی ہے جیویں جو میں نیڑے ہویا نا تے جدہ میں غور نال ڈٹھا کوئی عام ہستی نہیں، میرا چوتھا امام سجادہ، میرا چوتھا امام سجاد آئی. سامعین محترم در حقیقت اوتا معصوم آئے اگر انہوں نے طریقے لائن تے سن دسن واسطے کہ خدا کو لو یہی منگیا کرو. آخری 2 جملے سامعین محترم تھوڑی خدمت چرچ کرا. امام سجاد اسی گناہ کر کے اسی لوگ آدھے ہیں بھائی ہون اتنے گناہ کر بیٹھے اللہ جانے خدا معاف کریں دا یا نہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے سامعین. اللہ جانے وہ باویں تسی تھکے بھی ہوتا بھی تساں بسم اللہ ہی آکھنی ہے. خدا تو سلامت رکھے. صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے. سامعین محترم انسان اصل گناہ کر کے اتنا پکا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آندی وہ ہوں گناہ بھی پکے ہو گئے چھٹتے ہی نہیں. ایک شخص امام دے کول آیا تو اس آکھیا مولا بہوں وٹا گناہ گار ہے تھوڑے کول آیا بھی خود تسی کوئی ایسا میں طریقہ دسو بھائی میں گناہ بھی کریندا رہاں تے اللہ دا عذاب بھی نہ ہو. وہ ادائی میں 2 کام کراں خدا دی پکڑ بھی نہ ہوئے تے عذاب الہی. امام نے فرمایا 5 کام تو کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ کر لے. 5 کام تو کر لے پھر جو مرضی آئی. اس کیا امام نے فرمایا 5 نہیں کر سکتا کوئی ایک کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ کر. اس آخیا مولا دسو مت چھٹی ملتی ہوئے. پہلا سنیا ایک صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے بولا. کوشش کرو پچھلے بھی نال شامل ہو جاؤ تے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھ لاؤ.
قبلہ صاحب تشریف لائے، بسم اللہ. بس قبلہ صاحب تشریف لائے تو میں بھی چنگا بھلا پڑھی بیٹھا، لیکن میں اپنی گل نو ضرور پورا کر سا. صاحب نے بولا 5 کام کر لے پھر جو مرضی ہے گناہ کر. مولا دسو. امام فرمایا 5 نہیں کر سکتا، کوئی ایک کر لے. اس آخیا دسو. امام فرمایا وہ رزق کھاونا چھوڑ دے پھر جو مرضی ہے گناہ کر. تو سنیا ہی نہیں جملہ. وہ رزق چھوڑ دے پھر جو مرضی ہے گناہ کر. اس آخیا بسو بعد ہے. امام فرمایا دوجا کر لے. آخیا دوجا کیڑا کرا؟ امام فرمایا کوئی ایسی جا تلاش کر جتھا تو گناہ کریں تیرا خدا تین ویکھ نہ سکدا ہوئے. اس آخیا یہ بسو بعد ہے. امام فرمایا تیسرا کر. تیسرا کیڑا؟ فرمایا وہ سلطنت چو نکل جا، وہ حکومت چو فرار ہو جا. بلا یمکن الفرار من حکومتک. اس آخیا یہ بسو بعد ہے. فرمایا چوتھا کر. چوتھا کیڑا؟ جدہ ملک الموت تیرے دروازے تے آوے روح قبض کرن واسطے کھلو رہے آکڑ وجہ نہ آن دینا بس صحیح تلا. اس آخیا بس صبح ہے. ماں فرمایا 5واں کر. 5واں کیڑا کر؟ جدہ فرشتے تن جہنم والے پاس لائے کہ ٹولن آکڑ کے کھلو میں آکے میں جہنم اچ نہیں میں جنت اچ ویسے وس لگ دئی تلا. اس آخیا میرے وس صبح ہے. امام فرمایا جدہ وہ رزق نہیں چھوڑ سکتا، وہ سلطنت چو فرار نہیں ہو سکتا، وہ نظروں تو اوجل نہیں ہو سکتا، ملک الموت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فرشتیاں کا سامنا نہیں کر سکتا، گناہ کرنے شرم نہیں آتی. بات بھی گناہ کرنے شرم نہیں آتی. تواڈے کول تا ایسے ایسے وسیلے اللہ دی ذات نے تون وسیلے عطا کی. یہ مجلس حسین سب تو بڑا وسیلہ ہے گناہاں دی معافی دا. یہ مجلس شبیر سب تو بڑا ذریعہ ہے گناہاں دی معافی. اے مجلس شبیر بھی پوری کربلا توسل نال بھری پئی ہے، وسیلیاں نال بھری پئی ہے. 2 آنسو دی بڑی قدر ہے اودی بارگاہ. ایک وہ آنسو جڑا ادھی رات لے خوف خدا ہے چاہے، اس آنسو دے بارے روایت وچ ملدا ہے بروز معاشر ہر اکھ روسی تے او اکھ نہ روسی جڑی خوف خدا ہے روندی. تے پھر بعض اوقات انسان دا دل اتنا سخت ہو ویندا ہے اکھ جو آنسو تاں ہی آندا ہے جے دل نرم ہوے تا. ویسے آنسو نہیں آندا، دل پتھر ہوے تا آنسو نہیں آندا، دل سخت ہوے تا آنسو نہیں آندا. جس لئے دل نرم ہو جائے نا، موم ہو جائے، پھر اکھ جو آنسو آندا ہے. تے جے بالفرض خوف خدا ہے جے راتی رومن نہ آوی نا، وقت کربلا نو یاد کیتا کر، وقت کربلا دے واسطے نو یاد کیتا کر. ایسے ایسے واسطے جو اکھ وس پوندی ہے پھر انہاں وسطیاں اکھی نال خدا کولو منگ لیا کرو. واسطہ دیتا کر خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی دا. تھوڑا آواز اچھا کر سو. اے اکھ وس پئی ہے نا، ہائے نکل گئی ہے نا، رو پئے ہو نا، ان رونی اکھی نال دعا منگ لیا خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی دا. جی نہ رومن آوے وقت واسطہ دیتا کر، وقت اگلا واسطہ منزل ودھایا کرو. واسطہ دیتا کر خدایا تن واسطہ علی اصغر دے آخری سادہ. کیسے کیسے وسیلے کربلا تواڈے کولے. خدایا تن واسطہ باب الحوائج مولا عباس تے کٹیاں یا بازواں دا تے بات بھی نہ رونا بھی نہ. ہر عزادار دی اس جملے تے ڈھا نکل سی جیڑا میں زیارت نائیہ دا جملہ پڑھن لگا. بات بھی نہ رونا وے بات امام زمانہ دا او نوہ پڑھیا کر جیڑا اپنی جد دے غم وچ جیڑا امام نے پڑھیا ہے. بات واسطہ دیتا کر اس ویلے دا وشمر جالسون علی صدر الحسین، جدہ شمر مولا حسین دے سینے تے سوار رہا. زیارت نائیہ چ امام فرمینن آخذ امامت الحسین، مولا حسین دا امامہ چاہ کے ایک پاسے سٹیاس، ایک ہاتھ امام دیاں زلفاں پایاس، دوجے ہاتھ نال امام دے منہ تے تماچا ماریاس. کیسے کیسے واسطے توڑے کول، کیسے کیسے واسطے توڑے کول. زیارت نائیہ دے جملہ اگلا جملہ زیارت نائیہ دے کہ اس کمینے امام دی داڑھی چا ہاتھ پایا تے داڑھی چا ہاتھ پا کے نہ کھٹے خنجر نہ ضربہ مریندا. ہاں تے زیارت نائیہ دے جملہ امام فرمیندے جڑا خنجر تے خون لگدا ہاں نا او میرے دادے حسین دی داڑھی نال صاف کریندا. ہاں انہاں رونی اکھی نال منگ لیا ہے، انہاں رونی اکھی نال منگ لیا ہے، منگ لیا ہے. مرحبا مرحبا.
میں زیادہ پڑھ گیا، بس 2 جملے ذکر مصیبت سنو کہ بلا تشریف لائن میں تھوڑی عبادت مکمل کریں دا۔ اللہ اکبر، وقت بھی نہ واسطہ، وقت اگلا واسطہ دیتا کرو، وقت نہ رومن آوے تا واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ شام غریبہ دی اجڑی تے لٹی ہوئی زینب کبریٰ دا، وقت نہ رومن آوے نا، ایک واسطہ ایسا ہے میں علماء کو سنے جس نو خدا کدی رات نہیں کریں دا، اور وہ کیڑا واسطہ ہے؟ وقت مسلح تے بہ کے نا میں بتیاں بجھایا کرو تنہائی تے عالم مسلح تے بہ کے دعا دے ہاتھ بلند کر کے تے رو دی اکھی نال واسطہ دیتا کر، خدایا تن واسطہ بطول دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں دا۔ خدا کدی رد نہیں کریں دا، خدا کدی رد نہیں، ہن رو پے ہو نا جتھا 40 عزادار مل کے منگن، خدا رد نہیں کریں دا، خدا انہاں آوازاں تے رحم فرماوے، خدا انہاں عزاداراں دے گناہ معاف فرمائے۔ جڑا صاحب فرمائیں میرے تو پہلے بھی تساں جملے سنن، لیکن میں بھی 1-2 جملے پڑھنا چاہنا عزاداروں۔ جڑا صاحب پوری کربلا نو 3 جملے بند کر چھوڑے، دا محرم 3 ظلم ہوئن دا محرم۔ جڑا صاحب فرمائیں کربلا دے میدان پہلے کوندے رہ گئے، نہیں سنیا تسا جملہ نہیں سمجھیا، کربلا دے میدان پہلے کوندے رہے، جداں کو تھک رہن وقت لٹھن لگ پہ، جداں لٹ کے تھک رہن وقت علی دیاں دھیاں دے خیمے نو آگ لائی نے۔ مرحبا عزادار، وقت علی دیاں دھیاں دے خیمے نو آگ لائی نے۔ اللہ اکبر عزادار، میں نہیں پڑھتا انہاں کیویں کٹھا، ہاں لیکن اتنا پڑھنا عزادار جداں اعلان ہوئے نا بھی لاشاں تے گھوڑے بجھاؤ، رشتہ دار وقت آندے رہے، حبیب دے آئے، زہیر دے آئے، ساریاں دے رشتہ دار آندے رہے، اتو تک بھی ہے کہ شہزادہ علی اکبر دے رشتہ دار آئے، مولا عباس دے نانکے آئے، لاشاں چوی گئیاں، غربت شبیر دی سن کے رو میں عزادار، 2 لاشاں بچ گئیاں جنہ دا وارث کوئی نہ آیا، اور وہ کیڑیاں لاشاں؟ ایک آیا بطول دے پتر دی لاش، دوجی آیا رباب دے بچڑے دی لاش، لاشاں تے ہینج گھوڑے بجائے نے جو 11 محرم عالیہ پوچھتے آئے، مدینے والا حسین تو ہیں، مور نبوت دا سوار تو ہیں، پر جبرائیل تے سمن والا۔ اللہ اکبر، میں نہیں پڑھدا کی میں لٹا نے دل آئی، لیکن ان نہیں پڑھدا کی میں کٹھا نے۔ عزاداروں جدہ بی بی بھرا دی لاش تے آئی ہے نا، میں نہیں پڑھدا بی بی بھرا دی لاش تے جدہ آئی تے کی میں اٹھ تو لتھی تے کی میں بی بی بھرا دی لاش تے آئی تے کیڑے وین کیتے۔ اتنا ایک ضرور آدھا، بھراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں نہیں، ہاں تو سمجھ گئے ہو، بھراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں نہیں، بھراواں دیاں لاشاں تو اٹھائیاں گئیاں، تے کینوں اٹھائیاں گئیاں۔ عزادارو بڑے حوصلے نہ لگلا جملہ سن سو، دوسری بھی تا جدا کریں دے ہو نا پردے دارن، جنازیاں تو جلے 5-7 منٹ میں آپ جو کھانال ویکھے، تساں لوگ عزادار جنازہ چین دے ہو، تے تساں آپ ویکھے ہو سی، میں اپنی آنکھاں نال ویکھے کہ قیامت دا منظر ہوتا ہے جس گھر چکی سے جوان دا جنازہ پہ اٹھدا ہوئے، 5-7-10 منٹ پہلے رشتہ دار اندر ویندے تے ونج کے پردے دارن حوصلے دیں دے، تسلیاں دیں دے، ماں نو پکڑ کے کسے کمرے لے ویندے ہو، انجی گالے دھی نو پکڑ کے کسے، اب مکان ہو سی اس جملے تے اگر جملہ سمجھ آ گیا تھا، ماں نو پکڑ کے کسے کمرے، دھی نو پکڑ کے کسے کمرے، زوجہ نو پکڑ کے کسے کمرے، عزادارو تسلی دیں دیو، بچیاں ہاں نہ لین دیو، حوصلہ کرو میرا بچڑا، صبر کرو میرا بچڑا، موت بر حق کے حوصلہ کر، اجا سا جینے آئے، عزادارو رویندی تا ایو گل ہے، اسا تسلیاں دینے آئے، 11 محرم علی دیاں دھیان کوئی ایو جائیاں تسلیاں ملی آئے نا، جدہ بھیراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں تا کمیزاں دے رنگ لال۔ سبحان اللہ، کمیزہ دے رنگ لال، بی بی آدھی آئی حسین جاگ، زینب تازیان نے ودی جھلے دی آئی۔ اللہ اکبر عزاداروں، بات ٹر پہیاں کوفہ، آؤ وینڈ کریں، کوفہ ٹر پہیاں، کیویں فتح کیتا، 2 باری آئیاں، اے الگ موضوع ہے، بی بی 2 باری کوفہ آئی، ایک باری شہزادی بن کے، دوجی باری قیدن بن کے، اوکھے یا سوکھے کوفہ بازار تے دربار عبور کر کے، شام دے پائر علی دیاں دھیاں آئیاں۔ عزاداروں اتھا میرے استاد محترم سارے تساں جان دے ہو، آغا نصیر حیدر صاحب دا جملہ ہے، کھڑیاں رہیاں علی دیاں دھیاں، کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے نہیں، اندر اطلاع دیتی تیرے مہمان دروازے تے آ گئے، آدھے اجا نہیں داخل کرنا، کیوں؟
اجاں بازار نہیں سجے، اجاں دربار نہیں سجے، اجاں شراباں لے نہیں آئے، ڈھولاں لے نہیں آئے، تبلاں لے نہیں آئے، قالینہ کوئی نہیں بچھیاں کھڑیاں رہیاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ میں تھوڑی سوچ تو پہلے میں وینڈ شروع کرن لگا زدار اور ہک وینڈ کر کے ممبر چھوڑن لگا، اللہ کھڑیاں رہیاں کتنی دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں ازادار۔ جس دروازے تے علی دیاں دھیاں کھڑیاں نا اس دروازے دا نائی باب الحلب، حلب شہر دا دروازہ، اتنی دیر کھڑیاں رہیاں دروازے دا نائی تبدیل ہو گیا باب السعاد، یعنی وہ دروازہ جتھے علی دیاں دھیاں 72 گھنٹے انتظار۔ آؤ بازار چیویں جو آئیاں، یزید دے محل چو ایک عورت آئیے جندہ زرق برق لباس فاخرہ لباس زیورات نہ لدی ہوئی آئی، اے بڑے ٹھہر کے حوصلے نہ لے جملے سنے، پہاڑ غربت علی دیاں دھیاں دی۔ بی بی نے اس نے آندہ ویکھے کنیزاں دے چھرمٹ، بی بی نے اس نے آندہ ویکھے جلے او آئی ہے نا تے جڑیاں بیبیاں علی دیاں دھیاں نال قید آئیں، فرمایا او جڑی سامنے پہ آندی ہے تساں اس نے پہچان دیا ہو؟ بیبیاں فرمایا نہیں۔ عالیہ فرمایا کدی تسی غور نال ویکھو نا او جڑی کنیزاں دے جھرمٹ وچ پئی آندی ہے نا میری نوکرانی پئی آندی ہے۔ تو سمجھ آ گیا ہے جملہ، تسی سر جھکاؤ، اگر اس نے ویکھ لیا وہ تو مرن تو پہلے مر ویسے۔ عزاداروں کنیز نے آکے بیبیاں نے سر جھکائے، کنیز نے کرسی رکھی، آکے میں شام دی زوجہ کرسی تے آئی، علی دیاں دھیاں مٹی تے آئے۔ میرا پڑھنا آسان ہے توڑا سننا آسان ہے۔ آکے میں شام دی زوجہ کرسی تے آئی، کائنات تے بادشاہ دیاں دھیاں مٹی تے آئے۔ ایک دعا مانگیا کرو شال ایسا منظر کدائے نہ بڑھے جتھے نوکرانی کرسی تے ہوئے تے بادشاہ مٹی تے بیٹھے ہوئے۔ آدھ یہ کہہ دیں سچا ملن آئیاں۔ بی بی نے سیر ہوتا کیتا ہے، بی بی نے سیر ہوتا کیتا ہے، تھوڑا آواز، بی بی نے سیر ہوتا کیتا ہے، کہہ دیں میرا سلام۔ بی بی فرمایا میرا بھی سلام۔ شالائیں کوئی نہ اجڑے، فرمایا میرا بھی سلام۔ نوکرانی نہیں پہچان سکی، فرمایا میرا بھی سلام۔ کہہ دیں کتوں دی وستی ہیں، کہہ دیں کتوں دی وستی ہیں، فرمایا مدینے دی۔ مدینہ کیڑا مدینہ؟ فرمایا مدینہ محمد دا۔ توڑی ڈھا نکلیے اس کرسی چھوڑیے مٹی تے بہ گئے۔ مدینے دی، مدینے دی؟ فرمایا ہاں میں مدینے دی وستی ہاں۔ کیڑا مدینہ؟ مدینہ محمد دا۔ آدھی یہ مدینہ محمد دا جلو مٹی تے بیٹھی ہے، اتھا میرا دل آتا ہے، اتھا کتاب تے جملے نہیں لیکن میرا دل آتا ہے۔ بی بی آکھیا تو اسی تو کرسی تے بہو حاکم شام دی زوجیں، میرا دل آتا ہے۔ اس آکھیا تو اسی نہ کہہ دیں، پتہ نہیں کون سمجھ سی اس جملے نو، اگر مدینے میری سین نو پتہ لگ گیا تھا بھئی مدینے دی آئی او کرسیاں او مٹی تے بیٹھی رہی ہے تے تو کرسیاں تے کہہ دیں میں تیرے نال مٹی تے باساں۔ اچھا کہہ دیں بس ترے جڑے سوال اس بی بی تے کیتے میں او وینڈ دی شکل سنا کے میں زیادہ پڑھ گیا آزادار۔ اللہ اکبر۔ اچھا کہہ دیں کچھ سوال کراں، جواب دے سیں، پھر میں کچھ کے پوچھنا چاہوں۔ آزاداروں پہلا سوال کر کے آدھیے کہہ دیں مدینے دی راوڑ علی ہے، علی نو جان دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کرو شالائن کوئی نہ اجڑے جن علی دیاں دھیاں اجڑے۔ فرمایا جی میں جان دیا انہیں کوئی نہیں جان دا۔ ایک سوال مکیا و دوجا سوال کر کے آدھیے کہہ دین اللہ دنائی میں نہ ہول پہ پاؤں دے میں جلدی دسا علی ہی نو جان دیئے و تو حسین بھی جان دیئے۔ بی بی آدھی ہے میں کی میں نہ جانا، 70 قدم تے کھاڑ کے آدھی رہیاں نہ مار، انہوں ماں چکیاں بی بی پلے دی رہی ہے۔ مکہ یہ مجلس ازاداروں جدہ 2 سوال مکہ جگر سنبھال ازاداروں جدہ تیسرا سوال کرن لگیے آدھیے کہہ دین اللہ دنائی اگے جڑے جواب دیتے آنی اچھی آواز نال دیتے آنی جڑا سوال ہون کرن لگیاں اچھی آواز نال جواب نہ دے وے شام دا نجس ماحولے بی بی دل پوچھ کیا پوچھنا چاہیے ہولے ہولے آدھیے کہہ دین مدینے دی راوڑ علی ہے علی نو جان دی ہے حسین نو جان دی ہے میں نہ ہولے دسا علی دیاں دھیاں نو بھی جان دی
مرحبا مرحبا اجرکم الازادارو توڑی عبادت مکمل کرے نہ متا کوئی آخرہ نہ ونجے رومن والا ازادار مدینے آلے علی دیاں دھیاں نو بھی جان دیئے بی بی آدن کسے دھی دا ناچا آدھیے اللہ مان کر قیدن شام دا نجس ماحول ہے شام دا ماحول منو اجازت نہیں دے دا کجائے نجس بازار کجا میری سینا دینا بی بی آدن نانا جیسے میں کیوے پتہ لگ سیا جگر سنبھالے ازاداروں ہون دو قدم ودھائیس بی بی دے نیڑے لگی آئیے کانال مولا آئیس ہولے ہولے آدھیے کہہ دے کوئی سنے نہیں ہوندہ نا زینب مرحبا 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 کوئی سنے نہیں ہوندہ نا زینب ازادارو زینب دا نام آونا فرمایا ہندہ ذرا میرے نیڑے آ ہندہ ذرا میرے چہرے تو وال ہٹا توڑے دے سوال کرے نا بی بی دے اپنے ہاتھ کوئی نہ ہے ہاتھ آئے نہ مگر بدے ہوئے آئے جدہ چہرے تو وال ہٹیں بی بی آدھے نہ میں لو سجاڑ میں مدینے آلی زینب جدہ پاک لگی ہے جو آلیہ شام آ گئی ہے وقت قدمات جھاڑ پئی ہے ہاتھ بان گیا دیئے اور کسے دا نہ پوچھ دی ہی کا گال دا جواب دے او کین گیا ہے جیندے چولے سی کے رکھ گئی آیا ماں زارائے رنیے میری سائیں رو کے آدھن ہندہ قیدہ دساوا میرے مک گئے مان ہو بھراوا دے جدا شاہ مغریبہ آ گئی میرا لگیا برکھا